السلام علیکم۔ پچھلے دنوں یعنی 29 جولائی کو مفتی سلمان اظہری صاحب کے کیس میں ہائی کورٹ نے پاسا ہٹانے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کی وجہ سے کچھ مشکل پیدا ہو گئی ہے، لیکن ہم مایوس نہیں ہیں۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ دعا کرتے رہیں، ایک نہ ایک دن ضرور ضمانت ملے گی اور رہائی بھی ہو جائے گی۔ ابھی تحفظ ناموس رسالت ٹیم کی جانب سے آپ کی خدمت میں حضرت مولانا مفتی کلیم حنفی رضوی صاحب کی ایک اہم آڈیو پیش کی جا رہی ہے۔ اس میں آپ نے تعزیہ بنانے اور دیگر خرافات کا فتاوی رضویہ کی روشنی میں ایسا شاندار رد کیا ہے کہ مخالفین کی زبانیں بند ہو گئی ہیں اور وہ اس تقریر کا کوئی جواب نہیں دے پا رہے ہیں۔ آپ اس بیان کو ضرور سنیے اور دوسروں کو بھی سنائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین لعنت اللہ علی الرافضین المرتدین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ عن جابر بن عبد اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد الامور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ معزز سامعین کرام اور اسٹیج پر حاضر ممبئی وزما کی عظیم شخصیات، آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت اور احترام کا دامن تھامے ہوئے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی وقار، میں نے قرآن مجید سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 تلاوت کی اور ایک ایسی حدیث پڑھی جو صحاح ستہ کے علاوہ اور بھی دیگر معتبر کتب حدیث میں موجود ہے، اور اسی سے انشاءاللہ نور حاصل کر کے روشنی لے کر میں آپ تک پہنچانے کی پوری سعی کروں گا۔ لیکن چند باتیں جو اس پروگرام سے متعلق ہے میں صاف کر دوں تاکہ کسی طرح کا کوئی ذہنی خلجان نہ رہے کہ جو یہ نشست ہے یہ کسی خاص مکتبہ فکر کو، قوم کو ٹارگیٹ کرنے کی غرض سے، انہیں سب و شتم کرنے کی غرض سے یا نیچ دکھانے کی غرض سے یا ان پر کوئی بلیم کرنے کی غرض سے نہیں ہے۔ آج کا جو یہ پروگرام ہے تمام فرقہ باطلہ سے ہمارے علمی معاملات چلتے رہتے ہیں اور چلتے رہیں گے، لیکن جو آج کی نشست ہے اس کی نوعیت تھوڑی الگ ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے معاذ اللہ اس پروگرام سے متعلق جو باتیں کہیں گئی، جو مجھ تک پہنچی، وہ بے سروپا باتیں تھی، جس میں سے ایک بات یہ کہ ممرا کے بھولے بھالے لوگوں کو باہر کے لوگ آ کر نفرتوں کا ماحول پیدا کر رہے ہیں۔ تو میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ میں پراپر مہاراشٹرین ہوں، میری پیدائش ممبئی کی ہے، میرے باپ دادا لکڑ دادا سکڑ دادا سب اسی مہاراشٹر کے،
बीड़ जिले का हूं मैं। चौथी पांचवी पीढ़ी में आप जाएंगे तो मराठों का एक मशहूर खानदान है देशमुख, उसी से हमारा ताल्लुक है। एक बुजुर्ग के हाथों इस्लाम लाना नसीब हुआ, फिर वहां से शेख लिखने का सिलसिला शुरू हुआ। तो अव्वल तो जहनों में ये बिठा लीजिए कि मैं प्रॉपर महाराष्ट्रियन हूं, और दूसरी बात, आज की ये जो नशिस्त है इसमें किसी भी खास मकतबे फिक्र को लेकर मामला नहीं है, बल्कि हमारे इमाम 14वीं सदी के अजीम मुजद्दिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक, जिन्होंने अपने दौर में उठने वाले तमाम फितनों को, फिरकों को मुस्कित जवाब दिया और क़यामत तक के लिए अहलुस सुन्नत वल जमाआ को एक अजीम लिटरेचर की सूरत में 1300 किताबें दी कि अब जब आगे मामला हो तो मेरी किताबों से तुम हिदायत हासिल करना जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में लिखी गई। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का जो इल्मी कारनामा है, कलमी कारनामा है, ये किताब अल अतायन नबविय्या फिल फतावर रज़विय्या, ये इसका पूरा नाम है। ये 32 जिल्दों में भी है और गालिबन 34 जिल्दों में भी है। ये मैं सिर्फ 2 जिल्दें लाया हूं, जिल्द हश्तुम यानी 8वीं जिल्द और जिल्द बिस्तो चहारुम 24वीं जिल्द। जैसा कि आप जानते हैं, फिरकाए बातिला जब अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेअसत फरमाई तो आपके पहले अंबिया की आमद का सिलसिला रहा। नबी आते रहे, तशरीफ ले जाते रहे, उनका कानून, उनका कायदा, उनकी शरीयत मंसूख होती रही। लेकिन हुजूर को जो अल्लाह ने दीन अता फरमाया है उसमें किसी तरह की तब्दीली या किसी तरह की कमी बेशी की कोई गुंजाइश नहीं है। एक कामिल, मुकम्मल, अकमल दीन अल्लाह ताला ने हुजूर को इनायत फरमाया। जो आयते करीमा मैंने पढ़ी है सूरह मायदा की, अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है कुरान करीम में, अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज हमने अपना दीन आपके लिए मुकम्मल कर दिया है, कामिल कर दिया है, और ये दीन देकर हम राजी हो गए, और इस दीन का नाम अल्लाह ने जो पसंद फरमाया है वो इस्लाम है। तो ये जो आयत करीमा उतरी ये 10वीं हिजरी में अरफा का दिन, जुमा का दिन है, और हज्जतुल वदा का एक बड़ा मजमा है सरकार के सामने। ये आयत करीमा उतरी, यानी अल्लाह ताला ने दीन को मुकम्मल फरमा दिया। ये दीन मिटने वाला नहीं, खत्म होने वाला नहीं। जब जब दीन पर हमले होंगे तो अल्लाह और रसूल के चाहने वाले उठ खड़े होंगे और बातिल जमातों को, ताकतों को जवाब देंगे। तो दीन के कामिल होने का मतलब यह है कि दीन में जो हराम और हलाल है वो तय हो गया, इबादत तय हो गई, अकाईद क्या रखने हैं वो तय हो गए, फिर कयास और इज्तिहाद के कायदे भी बता दिए गए। बाद में सहाबा किराम का इजमा वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, 4 आइम्मा का इज्तिहाद वो भी कुरान और सुन्नत की रोशनी में है। अल्लाह दीन भेजने वाला, नबी दीन लाने वाले, सहाबा दीन फैलाने वाले, और इमाम आजम अबू हनीफा दीन को महफूज फरमाने वाले, किताबी शक्ल में लिखने वाले, और इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन इस दीन को बचाने वाले। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो दीन दिया गया उसमें कोई ऐसी कमी नहीं थी जो बाद में इंडिया में आकर पूरी कर दी गई हो, या कोई चीज ऐसी एक्स्ट्रा नहीं थी कि कोई मवाली उसे दीन में से निकाले कि इसकी दीन में जरूरत नहीं है। दीन मुकम्मल हो चुका है। अब हमें ताबेदारी करनी है कुरान की, हदीस की, इजमाए सहाबा की, कयासे फुकहा की। जो बात यहाँ मिलेगी वही दीन है। अगर वो यहाँ बात मौजूद नहीं है तो फिर उसे दीन नहीं कहा जा सकता है। उसे आप अपनी ख्वाहिशे नफसानी कहिए, उसे बिदअते सय्या कहिए, उसे दीन में इख्तरा कहिए, लेकिन उसे दीन का नाम लेकर आप आगे बढ़ोगे तो अभी दीन के मुहाफिजीन जिंदा हैं, उलमा मौजूद हैं, उलमा तुम्हारी दाल गलने नहीं देंगे। मसला दीनी है,
تو ظاہر سی بات ہے کہ مسئلہ دینی طریقے سے حل ہوگا. آپ نے ہزار طرح کی باتیں کی، میں ان ساری باتوں پہ قطعاً تبصرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں. ہمیں اپنا ملک عزیز ہے، یہاں کی ہر چیز سے پیار ہے، یہاں کی سالمیت اور یہاں امن و امان برقرار رکھنے کی ہماری کوششیں تم سے زیادہ ہیں. نفرتیں پھیلانا ہمارا کام نہیں ہے، لیکن جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، جب لوگوں نے قرآن کا نام لے کر دھاندلی کی، ڈنڈی ماری، کبھی کہا کہ قرآن سے کئی خدا ثابت ہوتے ہیں، فتبارک اللہ احسن الخالقین. کریٹرز تو بہت ہیں، بنانے والے تو بہت ہیں، اللہ ٹاپ کا بنانے والا ہے. تو قرآن سے معلوم پڑا بہت سارے اللہ بھی ہیں. لوگوں نے جب ایسا گمراہ نظریہ دیا، جب لوگوں نے کہا رزق دینے والے بہت ہیں لیکن اللہ ٹاپ کا دینے والا ہے، یعنی قرآن سے لوگ گمراہ ہوئے. قرآن کہہ رہا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. لوگ قرآن پڑھ کر گمراہ ہوں گے، لوگوں کو قرآن سے ہدایت ملے گی. مجھے بتاؤ جس کے بارے میں نبی کہہ رہے ہیں فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین بات جو دنیا میں ہو سکتی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن کریم ہے. جب اس سے لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں تو کیا فتاوی رضویہ سے گمراہ نہیں ہو سکتے؟ جب لوگ حدیث پڑھ کر گمراہ ہو رہے ہیں اور اپنا ایک الگ ٹولہ بنا لیا اور راتوں دن ائمہ اربعہ پہ بھونکنا جن کا کام ہے، جن کو حدیث کی سند پڑھنی اور متن پڑھنی تک نہیں آتی ہے، جن کا اردو کا املا تک ٹھیک نہیں ہے، ایسے لوگ جب بڑے بڑے اماموں پر بھونک رہے ہیں، کیا ایسے میں بھی ہم خاموش رہے؟ جب حدیث کا مفہوم لوگوں کو غلط بتایا جا رہا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فتنوں کے زمانے میں خاموش رہنے والا عالم گونگا شیطان ہے. اے ممراہ کے لوگوں، تم گواہ ہو جاؤ، میں گونگا شیطان نہیں ہوں، میں تاج الشریعہ کے در کا غلام ہوں جو حق کو حق اور باطل کو باطل کہوں گا. ہو سکتا ہمارے ان بھائیوں کو فتاوی رضویہ رات کے اندھیرے میں ذرا جلدی میں پڑھ لیا، ایسا بھی تو ہو سکتا. تو بیٹے جب نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کلیم حنفی کے پاس چلے آتے، قصر ابو حنیفہ میں مفت دماغی علاج ہوتا ہے، ایک پیسہ نہیں لیا جاتا ہے، وہاں سے گوبر نکال کر بھیجا ڈالا جاتا ہے جو پہلا مالا خالی ہے. جب لوگ قرآن پڑھ کر گمراہ ہو رہے ہیں، حدیث پڑھ کر گمراہ ہو رہے نہیں ہو رہے. آج ہم علم غیب قرآن سے ثابت کرتے ہیں، حدیث سے ثابت کرتے ہیں. اپوزٹ پارٹی کے یہاں چلے جائیے آپ، جن کے ماتھے پر کباب ہے، وہ قرآن ہی سے ثابت کریں گے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، نبی اپنی قبر میں زندہ نہیں ہے، نبی کو کسی بات کا اختیار نہیں ہے. پھر لوگ کہیں گے یار قرآن میں دو طرح کی بات کیسے ہے؟ حدیث سے ہم ثابت کرتے ہیں امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے، رفع یدین نہ کیا جائے، ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھا جائے. ایک فرقہ حدیث ہی سے ثابت کرتا ہے فوق صدری ہی، سینے پہ ہاتھ باندھو، زور سے آمین کہو. ایک فرقہ ثابت کرتا ہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھو. اب یہ عوام پریشان ہے، یہ بھی حدیث بتا رہے ہیں وہ بھی حدیث بتا رہے ہیں، جائے تو کہاں جائے؟ اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، حدیث ایک، دیوبندیوں کی ہماری فقہ ایک، پھر اتنا اختلاف، اتنا جھگڑا کیوں؟ بھائی سب ایک ہے، جھگڑا ہے سمجھنے کا. اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر پھر فتاوی رضویہ پڑھ دوں. ایک نواب صاحب تھے، اور آپ تو جانتے ہیں نوابوں کا مزاج کیسا شاہانہ ہوتا ہے، ذرا غور سے سنیے گا. نواب صاحب نے باہر تختی لگا دی تھی گھر کے، تختی پر لکھ دیا تھا ٹھہرو مت اندر آؤ. تو جو بھی آتا تختی کو پڑھ کے ٹھہر جاتا، ٹھہرو مت اندر آؤ. پھر ان کے خادم سے کہتا بھیا مجھے ملنا ہے، جب اجازت ہوتی عالی جا کا دماغ درست ہوتا بلا لیتے، صرف لقاء ہو جاتا، بات چیت ہو جاتی. لیکن ایک دن ایک بہت بڑے علامہ صاحب تشریف لائے، اور ضرورت سے زیادہ بڑے علامہ صاحب سے جب انہوں نے تختی پڑھی تو سیدھا ہو لی. سب کیا پڑھتے تھے؟ ٹھہرو مت اندر آؤ. یہ صاحب نے تختی پڑھے اور پڑھنے کے بعد سیدھا ہو لیے. تو خادم پیچھے پیچھے دوڑا، کہا حضور آپ کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے، مجھ غریب کے پیٹ پہ لات پڑ جائیں گی، آپ نے تختی نہیں پڑھی؟ تو کہا تختی پڑھے تبھی تو سیدھا جا رہا ہوں. اس نے کہا حضور تختی پہ کیا لکھا ہے؟ تو علامہ فرماتے ہیں تختی پہ لکھا ٹھہرو مت.
اندر آؤ. سب کیا پڑھ رہے تھے؟ ٹھہرو مت اندر آؤ. انہوں نے کیا پڑھا؟ ٹھہرو مت. بات ایک ہے کہ دو؟ فرق کہاں ہے؟ قرآن ایک، حدیث ایک، اللہ ایک، رسول ایک، فقہ ایک، سب ایک. فرق ہے سمجھنے کا. کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ سمجھ لیتے ہیں، تبھی نقصان ہوتا، تبھی جلسہ کرنا پڑتا ہے. اب جب لوگ قرآن سے گمراہ ہوئے، حدیث سے گمراہ ہوئے، فقہ سے گمراہ ہوئے، سلاسل کا نام لے کر گمراہ ہوئے، اولیاء اللہ کی مزارات کے تقدس کو پامال کرنے لگے. اب وہ لوگ جو ہمارے ہی ہم پیالہ ہم نوالا تھے، بہت پہلے کی بات نہیں، 1 دہائی پہلے کی، 10 سال پہلے کی، ہمارے ہی لوگ تھے جن پر ہم خود فخر کیا کرتے تھے اور نعرے لگاتے تھے شیر ہندوستان زندہ باد کے. لیکن کچھ معاملہ ہوا، مزاج کے خلاف کوئی بات ہو گئی. ارے بھائی مزاج کے خلاف بات ہو گئی تو تم اولیاء اللہ سے دشمنی کیوں کر رہے ہو؟ تم مرکز سے پنگے کیوں لے رہے ہو؟ تم اپنی آخرت کو کیوں داؤ پہ لگا رہے ہو؟ بیٹھتے آتے سمجھتے. دنیا میں ایسا کون سا مسئلہ ہے جس کو بیٹھ کر حل نہیں کیا جا سکتا؟ اب دل میں دشمنی پال لی. اب کوشش یہ ہے کہ کچھ نیا نیا شگوفہ چھوڑا جائے. تو اب بہت سالوں سے نہیں بلکہ 1-2 سالوں سے کبھی ڈھول کو جائز کہہ رہے ہیں، کبھی تعزیہ داری کو جائز کر رہے ہیں، کبھی عورتوں کی مزارات پہ حاضری کو جائز کر رہے ہیں. اگر یہی حال رہا تو آنے والے سالوں میں سینہ پیٹنے اور مرثیہ وغیرہ سب کو یہ جائز کریں گے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں ذلت کے عمیق گڑھے میں گرنے سے بچائے اور یہ خیریت سے اپنی سابقہ روش پہ آ جائیں. تو انہوں نے جو لوگ برسہا برس سے کر رہے ہیں وہ تو بغیر کسی دلیل کے کرتے ہیں یا کچھ نہ کچھ دلیل بنا لیتے، نہیں ملی تو گڑھ لیتے ہیں. لیکن انہوں نے تو غضب ہی ڈھا دیا. جو ماہیت بدعت ہے، بدعت کو جڑ سے کاٹنے والا، اسی کے کھاتے میں بدعت ڈال دی. اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں یہ ڈال دیا کہ اعلیٰ حضرت جائز کہہ رہے ہیں. اب سن لو ہمارا مسئلہ ہے کس سے، اور خواہ مخواہ بیگانے کے شادی میں عبداللہ دیوانہ مت بنو. ارے پہلے کچھ تو سوچو مسئلہ کیا ہے. یوں نہ آؤ برسی تان کر، اپنا بیگانہ ذرا پہچان کر. توپ کا رخ ادھر ہے، ادھر ہی رہنے دو. اب یہ صاحب چند سالوں سے تعزیہ داری کو جائز کر رہے ہیں. تعزیہ میں جانتا ہوں اس کی تاریخ ہندوستان میں قدیم ہے، کوئی آج کی سال 2 سال 10 سال 5 سال سے نہیں ہے، ایک عرصہ دراز سے ہو رہی ہے. اور بہت ایسی رسومات جن کا قرآن و سنت میں سرے سے ذکر ہی نہیں ہے یا جس کی ممانعت موجود ہے، لوگ وہ بھی کرتے آ رہے ہیں. وقتاً فوقتاً علماء ان کی تردید کرتے ہیں. لیکن یہ عجیب لوگ ہیں جو نہ دھڑ ادھر ہے نہ دھڑ ادھر ہے، نہ پورا ادھر کا ہے نہ پورا ادھر کا ہے. ارے بھائی یا تو پورا ادھر ہی کو چلے جا یا پورا ادھر ہی کو آ جا. یک در گیر محکم گیر، ایک در پکڑو مضبوطی سے پکڑو، سنیوں کا ٹینشن ختم کرو. انہوں نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جنہوں نے 14ویں صدی ہجری میں بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر اپنے زمانے میں پیدا ہونے والے اور باطل فرقے کا رد اپنے قلم حقائق رقم سے کیا اور دلائل کے انبار لگا دیے، جنہوں نے مسلمانوں میں ہونے والی بدعات و خرافات کو بھی جڑ سے کاٹا. کتنے تعجب کی بات ہے آج تم کہہ رہے ہو کہ اعلیٰ حضرت نے جائز کہا. اب دیوبندیوں کی باتیں کھل گئی، اہل حدیثوں کی باتیں کھل گئی کہ یہ لوگ یہ تو اس خانوادے سے ہیں اور یہ خود کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت نے رواج دیا. نہ اعلیٰ حضرت نے ان بدعات کو رواج نہیں دیا ہے. ہم نے تو 1 ماہ سے چیلنج مناظرہ کا لیٹر سوشل میڈیا پہ ڈالا. آپ ہی نہیں آ رہے. آپ نے 8 سال پہلے 1 کروڑ کا انعام رکھا تھا، ابھی 2-3 مہینہ پہلے 25 لاکھ پہ آ گئے، ڈیموشن ہو گئی. بھائی جب پروگرام نہیں ہوں گے، کوئی پوچھے گا نہیں، کوئی بلائے گا نہیں تو ڈیموشن ہوگی نا. ارے بھیا 25 لاکھ بھی مت دے، یہ 3 کار ہم سے لے جا. میں وہی پڑھ رہا ہوں جو تو نے پڑھا. ٹہرت اندر آؤ، وہی میں بھی پڑھوں گا. اب بتانا کہ اعلیٰ حضرت نے کہاں جائز کہا ہے.
پیر صاحب ظاہر سی بات ہے مجمع کیا ہے، بیچارے دونوں آنکھ سے اندھے، اور آپ کو ایک آنکھ سے دکھتا ہے، راجا تو آپ ہی بنیں گے۔ آپ ان کو مانتے ہیں تو ان کی 10 سال پہلے والی مانو۔ آج تک آپ کو عالمگیری میں دکھا کیوں نہیں کہ ڈھول جائز ہے؟ اور اب کیوں سمجھ میں آیا کہ فتاوی رضویہ میں تعزیے کی اجازت ہے؟ اب تک کیسے نہیں؟ پیر صاحب ایک کام کرو، یہ بیچاری عوام پیسی جا رہی ہے، وہ ایسا کہہ رہے ہیں، یہ ایسا کہہ رہے ہیں، حق کیا ہے، صحیح کیا ہے، سب چھوڑو، مناظرے کے میدان میں آؤ۔ اگر آپ کو بمبئی نہیں پسند، یہ کلیم حنفی پیلی بھیت آنے کو تیار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، فتاوی رضویہ۔ چلیے میں عبارت پڑھ دیتا ہوں۔ میں پیلی بھیت آتا ہوں اور میں امام اہل سنت کے اس عظیم فقہ حنفی کے انسائکلوپیڈیا، جو فقہ حنفی کا عظیم دستاویز ہے فتاوی رضویہ، جلد 8، جس کا انہوں نے ماہ محرم میں جگہ جگہ فلیگ لگایا، بورڈ لگایا۔ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا بریلی کے تعلق سے کہ وہاں کچھ تعزیہ دار بڑی جماعت کر رہے ہیں نماز کی، اس میں جانا چاہیے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تعزیہ داری ایک بدعت عملی ہے، یعنی عمل کی بدعت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ بدعت۔ وہ اس حد تک نہیں کہ اس کے مرتکب معاذ اللہ رافضی، وہابی وغیرہم خبثاء کے مثل ہوں، یعنی جو تعزیہ کرتے ہیں وہ وہابی دیوبندیوں جیسے گستاخان خدا و رسول نہیں ہے، لیکن ہیں بدعتی۔ ویسے نہیں ہے، ان کا حکم ایک نہیں ہے، ان کا حکم زیادہ سخت ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ معاذ اللہ ان کی جماعت نہ ہو، یا ان سے اجتناب ایسا ہی فرض ہو جیسے ان خبیثوں سے ضروریات دین بالائے سر وہ عقائد ضروریہ اہل سنت کے بھی منکر نہیں ہے۔ یعنی جو بھائی ہمارے تعزیہ بناتے ہیں لا علمی کی بنا پر، دیکھو میں بھی تو بھائی کہہ رہا ہوں، لا علمی کے بنا پر جو ہمارے بھائی تعزیہ بناتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ ضروریات اہل سنت کے بھی منکر نہیں ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر ان خبیثوں کو ان سے کیا نسبت؟ نہ محبوبان خدا کی معاذ اللہ توہین کرتے ہیں، نہ کسی محبوب بارگاہ سے معاذ اللہ دشمنی رکھتے ہیں، پھر ان خبیثوں کو ان سے کیا نسبت؟ یہ عقیدتاً ہم میں سے ہیں، اور جو کچھ کرتے ہیں پیش خود محبت محبوبان خدا کی نیت سے کرتے ہیں، اس کو کہا جا رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جائز کر دیا۔ لو بھائی، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ جو لوگ تعزیہ کرتے ہیں وہ وہابی دیوبندیوں کی طرح گستاخ رسول نہیں ہے، ان کا حکم اتنا سخت نہیں ہے، یہ عقیدے کے اعتبار سے ہم میں ہے۔ تو اسٹیج پر چیخ کر انہوں نے کہا کہ جو عقیدہ تعزیہ دار کا وہی اعلیٰ حضرت کا۔ معاذ اللہ، تم نے ایک بدعتی کے عقیدے کو امام اہل سنت کے عقیدے سے ملا دیا۔ اور بدبختوں، جس زمانے میں احمد رضا خان کا وجود زمین پہ چل پھر رہا تھا، اور قیامت تک اس جیسا ایمان تو لے کر آؤ جس کا ایمان اتنا کامل، اتنا مکمل، اتنا واسق، اتنا راسخ ہو کہ اس کی مثال نہیں ملتی، جو بیٹھا بریلی میں ہو لیکن جس کا دل روزہ انور کا طواف کر رہا ہو۔ تم نے اس امام کو ایک بدعتی کے عقیدے سے ملا دیا۔ دیکھو اعلیٰ حضرت نے لکھا عقیدتاً ہم میں سے ہیں۔ اب میں ایک بات پوچھتا ہوں، اس مجمع میں کتنے لوگ داڑھی کٹتے ہیں؟ حرام ہے داڑھی کاٹنا، حرام۔ لیکن کیا اس بنا پر میں کہوں کہ معاذ اللہ وہ کافر ہیں، مرتد ہیں، اسلام سے باہر ہے؟ نہیں، عقیدتاً ہم میں سے ہے۔ تو عقیدتاً ہم میں سے ہے کا مطلب کیا داڑھی کاٹنا جائز؟ کتنے بے نمازی ہیں؟ عقیدتاً ہم میں سے ہے۔ کتنے شرابی ہیں، سود خور ہیں، ماں باپ پہ ظلم کرنے والے ہیں، یہ ان کا عمل برا ہے، عقیدہ درست ہے۔ آپ کے مطابق جب عقیدہ برا ہو تبھی رد کیا جائے،
نہیں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ بدعت کرنے والے فاسق کی جب تعظیم ہوتی ہے اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ عقیدتاً ہم میں سے ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ جو عقیدہ دار کا وہی اعلیٰ حضرت کا۔ ایک مبتدع کے عقیدے کو امام اہل سنت کے عقیدے کے برابر کر دیا، اپنے ایمان کی خیر مناؤ۔ آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں برائے جہالت و نادانی، جاہل بھی ہیں نادان بھی ہیں، واہ واہ، اس میں لہو و لعب و افعال ناجائز شامل کرتے ہیں، لہذا ان کی جماعت پر حکم جماعت نہ ماننا محض ظلم ہے۔ یعنی اگر تعزیہ دار کسی ایسی جگہ بڑی جماعت ہو رہی ہو سنیوں کی جہاں تعزیہ رکھا ہو تو وہاں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے مزار کو جاتے اور آتے وقت بہت ساری خلاف شرع چیزیں دیکھنے میں آتی ہے، اس سے مزار کی حاضری سے کوئی رکتا نہیں ہے۔ آپ اپنے کام سے کام کرو، جا کر نماز پڑھ کر آ جاؤ۔ اور تعزیہ داری ایک بدعت عملی ہے۔ آپ کو لگا کہ ذرا سی ہلدی مل جائے گی اور میں پوری کرانے کی دکان کھول لوں گا، چوہے صاحب آپ کی حسرت پوری نہیں ہوگی، واہ، کیونکہ آپ کا حال تو ان یہودیوں کی طرح ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جو کتاب کے بعد حصے پہ ایمان لاتے ہیں اور بعض سے انکار کرتے ہیں۔ یہاں جواز کی کوئی صورت نہیں ہے، جواز کی کوئی صورت۔ اب میں یہی تو کہہ رہا تھا، میں سمجھ رہا ہوں ناجائز، تم سمجھ رہے ہو جائز، بیچ میں پیس رہی عوام۔ تو پیر صاحب آ جاؤ میدان مناظرہ میں، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا۔ لیکن پیر صاحب بھی بڑے ہوشیار، مریدوں کی کھیپ بھیج دی جو اسپیشل ٹریننگ دیے ہوئے ہیں۔ اور کیا گالیاں کہ لکھنؤ کے بھٹیارے شرما جائیں، ممبئی کے ٹپوری اور بدماش خودکشی کر لیں، وہ گالیاں پیر صاحب کے مریدین دیتے ماشاءاللہ۔ اور پیر صاحب بھی کم نہیں ہے، اوہو پیر صاحب کا تو معاملہ ہی الگ ہے، عالم وجد میں گالیاں دیتے ہیں پیر صاحب، اور ایسی ایسی دیتے ہیں کہ ہم کو لغت دیکھنی پڑتی اس کا مطلب کیا ہے۔ بھائی دین کا مسئلہ ہے، گالی گلوچ سے حل ہوگا۔ آ جاؤ کر لو بھیا مناظرہ، کاہے نہیں کرتے؟ اب 4-5 سال ہو گیا مناظرہ نہیں ہو رہا، میری طبیعت گڑبڑا رہی ہے۔ وہ اندر آتا ہے ابلتا ہے پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں فون پہ کرتا ہے، فون پہ کرتا ہے، یہ صرف فون کا مناظرہ۔ ارے ہم تو سامنے سے بھی کریں گے، کوئی آئے تو میں خود ہی جا کر پٹ کے آ جاؤں۔ پیر صاحب چیلنج تو قبول کرے ہمارا۔ اچھا آپ کو نہیں آتا، میں جانتا ہوں مدرسے میں پیروں کو اعزازی ڈگریاں ملتی، ہماری طرح 18 سال پڑھ کر ڈگری نہیں ملتی۔ پیر کا بیٹا ہے کیا پڑھے گا، باپ کی فیلڈ پہ راج کرنا، لے لے بیٹا ڈگری، مدرسہ بھی گھر کا ہی۔ تو کسی اپنے بندے کو بھیج دو کہ یہ بندہ میری طرف سے ہے، وہ ہم سے مناظرہ کر لے، اور آپ 25 لاکھ بھی رکھو، فیوچر بڑا خطرے میں ہے، 3 ٹھو ہم سے لے کر چلے جاؤ کا۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ بتا جیو کا ریچارج مہنگا ہو گیا تو پیر صاحب پریشان ہو گئے، فون کر کے فرما رہے ہیں 350 کا مار۔ اچھا میں کسی پیر کا نام نہیں لے رہا ہوں، بعد میں بولنا مت کہ آپ نے انہی کو کہا، لوگ لے جا کر بھیڑا بہت دیتے ہیں، یہاں کا وہاں بھیڑایا مت کرو، بات سچی ہے لیکن دوسرے پیر صاحب کی۔ اب آئیے فتاوی رضویہ جلد 24 سبحان اللہ، 24ویں جلد۔ بیڑا غرق ستیہ ناس، منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے آج۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آن لائن چل رہا، پوری دنیا میں لوگ سن رہے ہیں، اور ہندوستان کا اکیلا عالم میں ہوں جو اپنے گھر کا ایڈریس فون نمبر سب دیتا ہوں، اور ہر محفل میں کہتا ہوں اینی ٹائم موسٹ ویلکم فور۔ ٹرینڈ ہو گیا آپ، جلد 24 صفحہ نمبر 489، جلدی جلدی پڑھتا ہوں، پورا مستقل رسالہ اعلیٰ حضرت نے رد تعزیہ داری پہ لکھا۔ آپ کہیں اور سے دلیل پکڑتے تو ہم اتنا واویلا نہ مچاتے، چیلنج نہ دیتے، لیکن آپ نے اس گھر میں ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے جس نے کروڑوں کے ایمان کی حفاظت کی ہے۔ بے شک، یہی پیر صاحب، وہ بھی اتنا
دن کی روشنی میں چلنے دیں گے؟ بالکل نہیں چلنے دیں گے۔ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ تعزیہ کا بنانا اور دیکھنا، ان پر دل سے معتقد ہونا اہل سنت و جماعت کو چاہیے یا نہیں؟ اور ایسا جو کرے اس پر بموجب شرع کیا حکم ہوگا؟ بینو توجرو، بیان کیجئے، ثواب ملے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تعزیہ رائجہ مجمت شنیعہ سیئہ ہے۔ تعزیہ بدعت نہیں ہے، مجمع بدعات ہے، ڈھیر ساری بدعتیں اس کے پیٹ کے اندر ہے۔ جب فتاوی رضویہ کی گولی دے دو گے تو ایک ہی جلاب میں سب باہر، پورا صاف۔ فرمایا اعلیٰ حضرت نے کہ مجمع بدعات شنیعہ سیئہ ہے، اس کا بنانا دیکھنا جائز نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، کہیں کوئی قید؟ مولانا رفیق رضا قادری صاحب آن لائن بھی ڈال رہے ہیں، دیکھیے پرچہ، ماشاءاللہ۔ اور یہ ہمارے بازو میں مفتی عرفان سبحانی، مولانا توکل صاحب اور بھی دیگر علماء بیٹھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے بنانا دیکھنا جائز نہیں، اور تعظیم و عقیدت سخت حرام، وہ اشد بدعت۔ اللہ سبحانہ و تعالی مسلمان بھائیوں کو راہ حق کی ہدایت نصیب فرمائے۔ فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ نمبر 489، آپ 490 پر سنیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تعزیہ ممنوع ہے شرع میں، کچھ اصل نہیں، اور جو کچھ بدعات اس کے ساتھ کی جاتی ہے وہ سخت ناجائز ہے۔ وَفَصَّلْتُ بَعْضَهَا فِي الْفَتَاوَى، میں نے اپنے بعض فتووں میں اس کی تفصیل بیان کر دی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور کیا خوب فرماتے ہیں کہ مسلمان اتباع احکام شرع سے ہوتے ہیں، نہ امور ناجائزہ سے۔ یعنی مسلمان تو وہ ہے جو اللہ و رسول کے احکام کی پیروی کرے، منہج سلف پر چلے، نہ کہ ناجائز و حرام کام کا اتباع کرے۔ وہ کیسا مسلمان ہے؟ اب مجھے بتاؤ، حسین مجھے خارجی کہتے ہو، مجھے نازوی کہتے ہو، کیا یہ مولانا رفیق نے کھڑے ہو کر حسین اعظم کی شان میں شعر نہیں پڑھا؟ کربلا کا شاہ حسین، نعرہ لگا کہ نہیں لگا؟ ارے بدبختوں، تمہاری مائیں تم پر روئے، تم جس طرح کی محبت کرنا چاہتے ہو شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تم حب اہل بیت کی آڑ میں بغض صحابہ کا کینسر دلوں میں پالنا چاہتے ہو، یہ ہم نہیں چلنے دیں گے، اس لیے کہ صحابہ نجوم ہدایت ہے، اہل بیت کشتی ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا، پارا صحاب حضور نجم ہے اور ناؤ فطرت رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت۔ محبت اہل بیت کو آڑ مت بناؤ۔ حسین اعظم نے 10ویں محرم ہجری 61 کو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو میدان کربلا میں اس لیے قربان نہیں کیا کہ تم ان کے نانا کے دین کا تماشا بناؤ، اس کا مذاق بناؤ، سنت سے اعراض کرو، مساجد کو ویران کرو، مدارس کو برباد کرو، اور طریقت کے نام پر، معرفت کے نام پر، خانقاہوں کے نام پر بدعات کی نئی نئی پڑیاں چھوڑو۔ حسین بقائے دین ہے، حسین بقائے حقہ کی بنا لا الہ الا حسین، حسین کی عظیم قربانی دین کو بچانے کے لیے تھی۔ تم کہہ رہے ہو محرم آ رہا، ڈھول بجا کر اعلان کرو، تو پھر اس کے بعد اور 11 مہینے آتے ہیں، اس میں بھی ڈھول بجاؤ، اعلان کرو ہر مہینے کا۔ ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ بڑا تہوار تو ہوتا ہی ہے نا، خالی محرم میں ہوتا۔ اب پیر صاحب کیلنڈر نہیں رکھتے ہیں آپ، ڈھول ہی سے آپ کو پتا چلے گا محرم آ رہا ہے۔ مسجد میں آیا جایا کرو، پیر صاحب آپ کے قدوم مبارک کو مسجد میں لایا کرو، کڑاکے کی ٹھنڈ میں 4 رکعت فجر پڑھ لیا کرو۔ ٹھوستے ہو یہاں تک رات بھر ٹائر پنچر ہوتا، مرید اس کو بھی جو ہے جنت الفردوس سمجھ سمجھ کے سونتے۔ واہ 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 واہ! ارے دلندر پاد رہا ہے تیرا پیر، بتاؤ۔ اور خود نہیں پڑھتے، مریدوں کو لے کے بیٹھیں گے، یہ سلا کلی، فلاں علا کلی، وہ شفا کلی، وہ کلی ملی، پتہ نہیں کچھ بھی بولتے۔
یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، وہ ویسا ہے، سب میں عیب ہے. آپ ہی جناب جبریل کے قافلے سے ٹپکے ہو پیلی بھیت میں. اتنے نیک ہو، نماز ایک کو ٹائم کی نہیں پڑھتے ہو اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مسلمان اتباع احکام شرع سے ہوتے ہیں، نہ امور ناجائزہ سے. اور سنو، فرمایا تعزیہ پر جو مٹھائی چڑھائی جاتی ہے اگرچہ حرام نہیں ہوتی، مگر اس کے کھانے میں جاہلوں کی نظر میں، اگر اس کو کھایا جائے تو جاہلوں کی نظر میں ایک امر ناجائز شرعی کی اوقات بڑھانے اور اس کے ترک میں اس سے نفرت دلانی ہے، لہذا نہ کھائی جائے. اعلیٰ حضرت نے تعزیے پہ چڑھی مٹھائی کو بھی ناجائز منع فرمایا کہ اسے نہ کھایا جائے. اب اور سنیے، میں جلدی جلدی پڑھ کے بات ختم کر دوں. دیکھیے صفحہ نمبر 405. کتنا؟ 405. ہاں بھائی، جن کو جگہ نہیں ہو رہی ہے پیچھے آ جائیے، کافی جگہ ہے ماشاءاللہ، اور خاموشی کے ساتھ بیان سن لیجئے. بڑی مشقتوں کے ساتھ ہمارے ولی بھائی زبیر ڈی کے اور ان کی پوری ٹیم نے بڑی کوششیں کی ہے. میں دل سے ان کے لیے دعا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو خوب کامیابی. اور جتنے دور و دراز سے اندور، شولاپور اور پتہ نہیں کہاں کہاں، گلبرگہ، پونا سے تک لوگ آئے، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب سنیے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں صفحہ نمبر 405 پر کہ یہ جو کہا جاتا ہے سلطان تیمور تعزیہ لے کر آئے، تو کیا حقیقت ہے؟ فرماتے ہیں جس قدر بات سلطان تیمور نے کی، روضہ مبارک حضرت امام کی صحیح نقل تصحیح اور ایسی تھی جیسے روضہ منورہ و کعبہ معظمہ کے نقشے، اس وقت تک اس قدر میں حرج نہ تھا. بھئی ہم بار بار کیا کہیں، امام حسین سے کس کو محبت ہے؟ مجھے خارجی نازبی کہتے، میرا گھر دیکھا نا آپ میں سے کئی لوگوں نے، باہر ہی سرکار غریب نواز کا بڑا سا مزار پاک کا فریم لگا. مجھے غریب نواز سے عقیدت نہیں. تم ہو کون بے ٹچے لوگ جو میں تم کو بتاتا پھروں مجھے ان سے عقیدت ہے ان سے عقیدت ہے؟ بیٹھو گھر پہ، میرے گھر میں آپ انٹری کیجیے. روضہ سرکار، غوث اعظم، روضہ امام اعظم، سارے روزے ایک لائن سے بنے ہوئے ہیں. تو اگر کوئی سرکار امام حسین کے روزے کی فوٹو کاپی جیسے مکے اور مدینے کی آتی ہے نا، بس ایسی، اچھے سے سن لو یہی پوائنٹ ہے، بس ایسی بنا کر گھر میں رکھے، اب اسے وہ چاہے تو تعزیہ کا نام دے دے، بھائی تعزیہ، حالانکہ وہ تعزیہ نہیں. تعزیہ یعنی تعزیت غم کی نشانی، تجدید غم حرام ہے. اب اسے آپ تعزیہ کا نام دے کر گھر میں رکھو، کوئی حرج نہیں. لیکن اب آپ یہ کہو کہ میں کھڑے رہ کے ہاتھ باندھوں گا، سر ٹیکوں گا، تو یہ سب افعال کی شرع میں اجازت نہیں. صرف آپ اس کو دیکھ کر امام پاک کی قربانی کو یاد کرو کہ میرے امام نے کتنی عظیم الشان قربانی کی، اور زیادہ سختی سے دین پر عمل کرو، اور زیادہ شریعت کا اتباع کرو. اسے دیکھ دیکھ کر اتنے کی اجازت ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سلطان تیمور نے روضہ امام پاک کی صحیح نقل تسکین شوق کو رکھی، وہ ایسی تھی جیسے سرکار کا روضہ و کعبہ معظمہ کے نقشے، اس وقت تک اس قدر میں حرج نہ تھا. اب بوجہ روافظ کی مشابہت کے اس کی بھی اجازت نہیں. اب جو خلط ملط ہو کر روافظ کی مشابہت آ گئی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. یہ جو باجے تاجے مرثیے ماتم برق پری کی تصویریں، تعزیے سے مرادیں مانگنا، اس سے منتیں مانگنا، اسے جھک جھک کے سلام کرنا. فوٹو دیکھے تھے کہ نہیں سابق شیر ہندوستان صاحب کا؟ سابق سامنے ہاتھ. ابھی کا شیر ہندوستان کون ہے بھائی؟ ہر سنی عالم جو مسلک اعلیٰ حضرت کی بات کرے، ماشاءاللہ، جو مشن حضور تاج الشریعہ کے اوپر سختی سے قائم ہو، موقف حضور تاج الشریعہ، ہر سنی عالم. تو وہ تعزیہ کے سامنے دعا بھی مانگ رہے ہیں اور جھک بھی گئے. اب مجھے بتاؤ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تعزیہ سے مرادیں مانگنا، اس سے منتیں ماننا، اسے جھک جھک کر سلام کرنا، سجدہ کرنا وغیرہ وغیرہ بدعات کثیرہ اس میں ہو گئی ہیں. اب اسی کا نام تعزیہ داری ہے، یہ ضرور حرام ہے،
یہ ضرور حرام ہے. دیکھو تھوڑی سی جھلک آ گئی پیر صاحب کی. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ ضرور حرام ہے. اب آگے سنو، قربان جائیے امام اہل سنت پہ کہ جو لوگ کہتے ہیں ہم تعزیے کی وجہ سے کچھ صدقہ خیرات کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور اس کے سبب صدقہ و خیرات ہونا جھوٹا بہانہ ہے. اللہ کے بندے تعزیہ وغیرہ بدعات کو حرام جانتے ہیں، نیاز و خیرات کرتے ہیں. ایسے اللہ کے کروڑوں بندے ہیں جن میں بھی ہوں کہ تعزیے کو حرام سمجھتا ہوں لیکن صدقہ و خیرات کرتا ہوں. یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ ربیع الاول شریف میں حضور کی نیاز ہوتی ہے، ربیع الاخر شریف میں حضور سیدنا غوث اعظم کی نیازیں ہوتی ہے. ان میں کون سا تعزیہ ہوتا ہے؟ اور 12ویں شریف میں جو لوگ مدینے کا ماڈل بنا کر گھما کر بعد میں توڑتے پھوڑتے دفن کرتے نوچتے ناچتے ہیں اور ڈی جے بجاتے ہیں، ہم اس کی بھی اجازت نہیں دیتے ہیں. جو چیز عوام کے ہاتھ میں چلی جائے گی اس کا کباڑہ ہو جائے گا، ستیہ ناش ہوگا. عوام تو پھر عوام ہے، اندھی ہے، کچھ کا کچھ بنا لیں گی. اسی لیے جو چیز جس درجے میں ہے ہم اسے ویسے ہی بیان کرتے ہیں. بہرحال اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ 12ویں اور 11ویں میں بھی نیازیں ہوتی ہے، وہاں کوئی تعزیہ نہیں ہوتا. اور فرماتے ہیں بفرض غلط اگر تعزیہ ہی باعث خیرات ہو تو خیرات ایک مستحب چیز ہے اور بدعات حرام. مستحب کے لیے حرام حلال. میں ایک مسئلہ بتاؤں آپ کو. ارے بولو بھیا سبحان اللہ. جی ایسے مبہوت ہو گئے آپ لوگ کہ میں بھی سکتے میں آ گیا. کیا ہوا؟ ایک شخص بالغ اگر اسلام قبول کرے، بالغ، تو اسے ختنہ کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ختنہ کے لیے کسی ڈاکٹر کے سامنے ننگا ہونا پڑے گا. مرد کو مرد کے سامنے ننگا ہونا حرام. یا تو وہ ایسی عورت سے شادی کرے جو ختنہ کرنا جانتی ہو، کیونکہ ختنہ سنت، اسلام لانا فرض ہے، فرض پہ عمل کیا. اب اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ جب مستحب اور حرام کا ٹکراؤ ہو، ارے جب سنت اور حرام کا ٹکراؤ ہو تو سنت کو ترک کر دیا جائے گا. پہلے شریعت کا مزاج سمجھو، باریکیاں سمجھو، شریعت کو گہرائی اور گہرائی سے سمجھو. منہ چونچ لال کر کے مسند ارشاد پہ بیٹھے رہتے ہو پیر صاحب بن کے، کیونکہ ابا پیر صاحب تھے تو ابا پیر صاحب تھے تو تم بھی پیر صاحب بنو گے. ڈاکٹر کا بیٹا اس کے کلینک میں آ کے لوگوں کو انجیکشن ٹھوسے تو لوگ سوال نہیں کھڑا کریں گے بھیا ڈگری کہاں سے لی ہے. ضروری تھوڑی ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر ہو. تو پیر کا بیٹا بھی پہلے پیر کی شرائط پائے پھر پیر بن کے تشریف لائے. تو بہرحال اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مستحب کے لیے حرام حلال نہیں ہو سکتا. عجب ان سے کہ مستحب نہ کریں گے، یعنی تعجب ہے ان لوگوں پہ کہ صرف اچھا کام نہ کریں گے. کب تک؟ جب تک حرام اس کی یاد نہ دلائے، یعنی جب تک اس میں حرام کو نہیں گھسیڑیں گے تب تک اچھا کام نہیں کریں گے. یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اور ایک عبارت پڑھتا ہوں، فقط 2 عبارتیں ہیں. کہاں گئی وہ عبارت؟ درود پاک پڑھیں. اللهم صل على درود پاک پڑھیں. سيدنا اللهم صل علی وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صفحہ نمبر 497 فتاوی رضویہ جلد 24 کہ یہ جو تعزیہ دار ہیں عقیدتاً ہم میں سے ہے، ہمارے سنی بھائی. یہ دلیل میں یہ حضرت عبد الرزاق حاصوی کبھی وارث پاک کبھی غریب نواز کو پیش کرتے. یہ تو ان لوگوں نے اعلیٰ حضرت کو پیش کیا نا. اب باپ ری باپ پورا بھونچال آ گیا کہ ایسی جگہ سے پیش کیا جہاں پہ حبہ برابر گنجائش ہی نہیں ہے، سوئی کے نوک کے برابر بھی کہ جائز ہو سکتا ہے. وہیں پہ ہاتھی گھسڑ دیا پیر صاحب نے. حضرت عبد الرزاق حاصوی کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں، سوال ہوا اعلیٰ حضرت سے کہ ملفوظات حضرت سید عبد الرزاق حاصوی میں یہ حکایتیں ہیں یا نہیں کہ محرم کی 10 تھی، حضرت مولانا ممدو ایک تعزیے کے ساتھ ہو لیے جو انصاری برادری کا تھا اور مصنوعی کربلا میں دفن ہونے کے لیے لوگ جاتے تھے. آپ کی وجہ سے اور خدام و مریدین بھی ساتھ ہو لیے، کربلا تک ساتھ رہے بلکہ دیر تک قیام فرمایا. کچھ دنوں کے بعد بعض خاص مریدین نے پوچھا تو فرمایا مجھے تعزیوں سے کچھ مطلب نہیں. عبارت کو اچھے سے سنیے، مجھے تعزیوں سے کچھ مطلب نہیں، ہم تو امام عالی مقام کو دیکھ کر ساتھ ہو لیے کہ ان کے ساتھ اولیاء کرام کا مجمع تھا.
اور ایک حکایت پوچھی کہ سیدہ تشریف لائیں تعزیے میں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فتاوی رضویہ اچھے سے سمجھ کے اٹھو، آج تھوڑی سی بارش برداشت کر لو، حسین نے ہمارے لیے بھوک اور پیاس برداشت کی، سبحان اللہ، کربلا کے تپتے ہوئے ریت پر حسین نے ہمارے لیے قربانی دی ہے، اسی حسین کے صحیح مقصد قربانی کو سمجھ کے جائیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دونوں حکایتیں محض غلط و بے اصل ہیں، تعزیہ داروں کو نہ کوئی دلیل شرعی ملتی ہے نہ کسی معتمد کا قول۔ بھیا اعلیٰ حضرت تو کہہ رہے دلیل ملتی نہیں، پیر صاحب آپ نے کیا گل کھلا دیا، کیا غضب ڈھا دیا، آپ نے فرمایا فتاوی رضویہ سے جواز ثابت ہے، اعلیٰ حضرت تو فرما رہے کہیں کوئی دلیل نہیں ملتی نہ کسی بھروسے مند کا قول۔ کیا کرتے ہیں؟ مجبورانہ حکایت بناتے ہیں، اور اسی طرح کی حکایت شاہ عبد العزیز، مولانا شاہ عبد المجید، مولانا فضل رسول بدایونی، مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی، اور کوئی میرے دادا جان، اور سب باطل و مصنوع گڑی ہوئی ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور اب سنو، فرماتے ہیں میں تو ابھی زندہ ہوں، میری نسبت کہہ دیا کہ ہم نے اسے احمد رضا کو تعزیے یا شاید علم کے ساتھ جاتے دیکھا۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں اعلیٰ حضرت پر تعزیے کے ساتھ جانے کا الزام لگا، 106 سال بعد اگر باسی کڑی میں ابال آ گیا تو کوئی تعجب کی بات نہیں، جہاں سے مقصد مل جائے، جہاں سے لنگڑی لولی ٹوٹی پھوٹی مل جائے۔ خلیفہ مامون الرشید کے زمانے میں ایک صاحب نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، خلیفہ نے بلایا، نیچے سے اوپر تک دیکھا، سمجھا اس کا علاج کیا ہے، باورچی خانے میں ڈال دیا۔ 8 دن کے بعد خلیفہ نے پوچھا نبی صاحب کوئی وحی اتری کہ نہیں؟ بولے ہاں اتری ہے، یا ایوہ النبیو باورچی خانے میں رہیو۔ ارے کھانے کمانے کے لیے اتنا غلط؟ اعلیٰ حضرت فرماتے میں ابھی زندہ ہوں اور میرے ہی بارے میں کہہ دیا آئے ہے کہ مجھے تازیوں کے ساتھ جاتے دیکھا۔ اور اس حکایت کا کذب یعنی جو اوپر سوال کیا گیا حضرت عبدالرزاق ہاسوی کا، تو خود اسی سے روشن ہے کہ انہوں نے فرمایا مجھے تازیوں سے کچھ مطلب نہیں، ہم تو امام عالی مقام کو دیکھ کر ساتھ ہو لیے۔ جو لوگ کہتے ہیں حضرت عبدالرزاق ہاسوی نے کہا مجھے تازیوں سے کیا کام، اس کے ساتھ امام حسین تھے اس لیے میں گیا۔ مجدد اعظم کا جواب سنیے، فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ اولیاء کا مجمع تھا۔ سبحان اللہ، جب تعزیے ایسے معظم و مقبول و محبوب بارگاہ ہیں کہ خود حضور پر نور امام انام علی جدہ الکریم ثم علیہ الصلاۃ والسلام بنفس نفیس ان کی مشایعت فرماتے ہیں، ان کے ساتھ چلتے ہیں، تو اس سے کچھ مطلب نہ ہونا اللہ کے محبوب و معظم سے مطلب نہ ہونا ہے۔ اگر تعزیہ اتنی پیاری چیز ہے تو انہوں نے ایسے کیوں کہا مجھے تعزیوں سے کچھ مطلب نہیں، یعنی اللہ کی پسندیدہ چیز سے مطلب نہیں۔ اب سنیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، پھر آگے تتمہ کلام ملاحظہ ہو کہ ان کے ساتھ اولیاء کا مجمع تھا۔ یہ کاف بیانیہ تو ہو سکتا ہے، ضرور تعلیلیہ ہے، یعنی حضرت امام کے ساتھ ہونے میں توجہ نہیں ہے، مگر اولیاء کو دیکھ کر ساتھ چلے گئے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے عیب بھی کرنے کو ہنر چاہیے۔ ارے کچھ نیا کر رہے تو تھوڑا فنیشنگ سے کرو نا یار، ایسا ہاتھ صاف کرو کہ سمجھ میں نہیں آنا چاہیے کس نے کیا۔ ہاں نقل کو عقل چاہیے، لیکن پیر صاحب کے پاس ہے کہاں، وہ تو ہر وقت جو ہے وہ 4 7ویں آسمان پہ رہتے ہیں۔ تو پیر صاحب آپ سنو اور سر دھنو اور امام کی عظمتوں کو سلام کرو۔ ساری لنکا جلا کر خاک کر دی، آگے سنا رہا، ساری لنکا جلا کے خاک کر دی۔ اب آپ کے مریدین بھی تھوکیں گے، اور تھوکو بھیا، تم کو اعلیٰ حضرت ہی کے نام پہ اچکا ہے، اب سمجھ جاؤ اعلیٰ حضرت سے ان کا کوئی رابطہ نہیں۔ تو ماہ قائد ملت میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ ہے رستے میں جا بجا تھانے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
پیغام اعلی حضرت حضور قائد ملت حضور غازی اہل سنت. بس نعرہ نہیں نعرہ ایک منٹ. آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہاں خوب یاد آیا 3 جمادی الاخری 1327 ہجری، آج 1446 ہے، مائنس 1327 119 سال پہلے، کہ تلہر سے ایک سوال آیا کہ تو نے تعزیہ داری کو جائز کر دیا، اس خبر کی کیا حقیقت؟ یہ ایک رافضی بڑے فخر سے کہتا ہے، یہ رافضی کہتا ہے کہ امام احمد رضا نے تعزیہ کو جائز کہہ دیا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، فتاوی رضویہ میں لکھا بھیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تو نے تعزیہ داری کو جائز کیا، یہ ایک رافضی بڑے فخر سے اس روایت کو نقل کرتا ہے. ایضاً یہ بھی تیرا اور دیگر چند علماء بریلی کا فتویٰ تیار ہوا کہ آیت تطہیر کے تحت ازواج مطہرات داخل نہیں. اب سنیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس فتوے کی نقل اس رافضی کے پاس دیکھنے میں آئی. 119 سال پہلے اعلیٰ حضرت کے نام سے جعلی فتویٰ چھاپ کر جائز کر دیا. تو جب اس زمانے میں گڑبڑ ہو سکتی تھی تو آج گڑبڑ نہیں ہوگی. میرا لیٹر تھا چیلنج کا، ڈال بنا دیا معافی کا. بتاؤ، بنا دیا معافی کا. تو کیسے کیسے جگاڑو لوگ ہیں، کہیں نہ کہیں سے بھیڑا دیتے ہیں. اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اب فرمائیے اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت چاہیے؟ جب زندوں کے ساتھ یہ برتاؤ تو احیاء عالم برزخ کی نسبت جو ہو کم ہے، یعنی جب زندہ ہوں تو یہ حال ہے، اور جب میں قبر میں جا سوؤں گا اور وہ زندگی جیوں گا اور وہ بزرگان دین جی رہے ہیں تو ان کے حوالے سے جو کچھ تماشا کیا جائے کم ہے. مجھے پڑھنا بہت کچھ تھا لیکن وقت کا دامن تنگ ہے، اور ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے اور پولیس پرشاسن کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جنہوں نے ہمیں اپنی بات رکھنے کا موقع دیا، اپنی بات رکھنے کا موقع دیا. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام لوگ جو آئے ہیں اللہ پاک آپ کا آنا قبول کرے. مجھے بہت کچھ پڑھنا تھا لیکن پھر کبھی اور قاعدے سے موقع اس کی اجازت نہیں دیتا. بس ایک گزارش آپ سے، ہماری کوئی مال و دولت کی زمین جائیداد کی جنگ نہیں ہے بھیا. آپ آج بھی عقیدتاً ہم میں سے ہو، پلٹ آؤ اپنی سابقہ روش پر. ہم بھی آپ کے ساتھ ہو جائیں گے، شانہ بشانہ چلیں گے. اور وہ 10 سال پہلے جو وہابی دیوبندیوں پہ آپ بجلیاں گراتے تھے، ہم آپ کے شانہ بشانہ چل کر یہ کام کریں گے. دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں، حدیث پاک کے الفاظ بولنے میں مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہو، میں تمام حاضرین سامعین کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تم پہ کرو درود طیبہ کے شمس، السلام علیکم یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مولا تبارک و تعالیٰ تیرے یہ عاجز و بے کس بندے تیری مقدس بارگاہ میں بارش کے عالم میں دست بدعا کھڑے ہیں. مولا دور و دراز سے آ کر کھڑے ہیں، تیری اور تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیارے نواسے کی محفل پاک میں مولا ان سب کا آنا قبول فرما. مولا جتنے لوگوں نے آن لائن بیان سنا ہے مولا تعالیٰ ان کو بھی برکتوں سے مالا مال فرما. یا اللہ آج کا یہ جلسہ جو ڈی کے کمپنی کے لوگوں نے کیا ہے، جناب ولی صاحب نے، ان کے برادران نے، ان کے بھتیجوں نے، ان کے بھانجوں نے، ان کے صاحب زادگان نے، ان کے معاونین نے، مولا تعالیٰ ان کے بازوؤں میں قوت عطا فرما، انہیں خوب خوب برکتیں عطا فرما. جو علماء اپنا وقت نکال کے آئے، مولانا رفیق صاحب، مفتی عرفان صاحب، مولانا توکل صاحب اور بھی لوگ، ندیم بھائی، جماعت رضائے مصطفیٰ، مولا تعالیٰ ان سب کو بھی خوب خیر و برکت سے مالا مال فرما. یا اللہ ہم سب کو مرتے دم تک اہل سنت کے سچے مذہب پہ استقامت نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور فتاوی رضویہ شریف کو علماء حق سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس پاک محفل میں بہت سے بیمار ہوں گے، قرض دار ہوں گے، بے اولاد ہوں گے، بے گھر ہوں گے، بغیر جاب کے ہوں گے، بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہوں گی. مولا تو سب جانتا ہے. اس محفل پاک کے طفیل، شہدائے کرب و بلا کے طفیل، حضور غوث پاک کے طفیل، خواجہ ہند کے طفیل، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سرکار تاج الشریعہ کے طفیل، مولا سب کی سبھی پریشانیاں دور فرما دے، رحم فرما، کرم فرما.
اور ہماری جو عالمی تنظیم ہے مرکز اہل سنت کی، جس کی قیادت حضور قائد ملت مفتی اسجد رضا خان قادری فرما رہے ہیں، جماعت رضائے مصطفیٰ، یا اللہ سارے سنیوں کو اس سے جڑنے کی توفیق عطا فرما اور سارے سنی اس سے جڑ جائیں۔ ہمارا مرکز بریلی ہے، ہمارے قائد ملت ہے، ہماری تنظیم مرکزی جماعت رضائے مصطفیٰ ہے۔ مولا تعالی تو دلوں کا حال جاننے والا ہے، جیسے حالات سے یہ پروگرام ہوا ہے مجھے بھی طاقت عطا فرما، قوت عطا فرما، زبان میں فصاحت و بلاغت عطا فرما۔ جو حاسدین دشمنان نگاہ رکھ کے بیٹھے ہیں مولا تعالیٰ انہیں خائب و خاسر فرما، اور مرتے دم تک اپنے مسلک کا وفادار رکھ۔ صدا سنیوں پر ہو رحمت کی بارش، وہابیوں پہ بجلی گرا تاج والے، نلے وہابیوں سے مدد کوئی سنی، صلح کل کا فتنہ مٹا تاج والے۔ صحابہ کے دشمن رہیں خوار ہرجا، محبوں پہ فضل خدا تاج والے۔ زمانے میں جب تک زمانہ ہے باقی، رہے نام احمد رضا تاج والے۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وعلیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اس آڈیو کو ضرور شیئر کریں اور مفتی سلمان اظہری صاحب کی خبر اور اپڈیٹ جاننے کے لیے آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ تحفظ ناموس رسالت میں شامل ہو جائیں۔ اس کے لیے آپ سب سے پہلے ہمارا نمبر اپنے موبائل میں سیو کریں 8055220373۔ اس نمبر کو واٹس ایپ میں کھولیں۔ جب چیٹ کھل جائے تو بالکل اوپر ہیڈنگ پر کلک کر کے اندر جائیں۔ یہاں آپ کو جوائن گروپ لکھا ہوا نظر آئے گا، جس کے نیچے واٹس ایپ کی لنک ہوگی۔ اس لنک پر کلک کر کے آپ ہمارے گروپ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ ہماری ویب سائٹ تحفظ ناموس رسالت.com پر جا کر بھی گروپ جوائن کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کا نام لکھنا مشکل ہو تو آپ گوگل سرچ میں صرف اتنا لکھیے 8055220373 اور کلک کریں۔ اب دیکھیے رزلٹ میں سب سے پہلی لائن میں ہی تحفظ ناموس رسالت ویب سائٹ کا نام نظر آئے گا۔ آپ اس پر کلک کر کے اندر جائیے اور ہمارے گروپ میں شامل ہو جائیے۔ یاد رہے کہ تحفظ ناموس رسالت گروپ میں ہر سنی کو ضرور شامل ہونا چاہیے تاکہ اس کا پیغام ہر ایک تک پہنچے